تہائی اکثریت کے ساتھ واپس آ جاتی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان 4 مہینوں کے اندر ملک دیوالیہ ہو جاتا، چونکہ الیکشن اور نگران حکومت کے دوران کوئی فیصلے نہیں کر سکتا تھا۔ تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنی سیاست سے زیادہ ریاست عزیز ہے، چونکہ یہ ریاست ہوگی تو سیاست ہوگی، اگر خدا نہ خواستہ ریاست نہیں ہوگی تو سیاست بھی کسی کی نہیں بچے گی۔ تو ہم نے اس ملک کو ان مشکل فیصلوں کے ذریعے جو عمران خان نے آئی ایم ایف کے ساتھ طے کیے تھے، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ عمران خان کر کے گیا تھا، اس معاہدے پر ہمیں عمل کرنا پڑا، چونکہ اس نے اس پر عمل نہیں کیا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں پٹرول ڈیزل کی قیمتیں بین الاقوامی قیمتوں کے ساتھ ملانی پڑیں، چونکہ اس پہ پاکستان دستخط کر چکا تھا۔ ہمیں پتا تھا کہ اگر 150 روپیہ لیٹر قیمت بڑھے گی تو اس سے مہنگائی اور بڑھے گی، لیکن ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، یا ملک بچائیں یا پھر اپنی سیاست بچائیں۔ ہم نے ملک بچایا، اور میں پاکستان کے عوام کو سلام کرنا چاہتا ہوں کہ اس مہنگائی کی لہر کو لوگوں نے نہایت قربانیوں کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ اس سے وہ گزرے، لیکن ملک کے اندر کوئی احتجاج نہیں ہوا۔ 4 آنے چینی کی قیمت بڑھنے پہ ایوب خان کی حکومت گر گئی تھی، 150 روپیہ لیٹر تیل بڑھا، ڈیزل بڑھا، لیکن پاکستان میں کوئی مظاہرہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ جو کڑوی گولی ہم کھا رہے ہیں، اس کڑوی گولی کا ذمہ دار یہ ڈاکٹر نہیں ہے جو ہمارا علاج کر رہا ہے، اس کڑوی گولی کا ذمہ دار وہ شخص ہے جو پاکستان کو بیماری دے کر گیا ہے۔ تو لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، اس مشکل مہنگائی کے عذاب کے اندر قوم نے خود کو اس آگ میں سے گزارا، لیکن آج الحمدللہ وہ مہنگائی جو 38% پہ جس کی شرح چلی گئی تھی، آج اس کی شرح 4% پہ گر کے واپس آ گئی ہے، اور اب پاکستان کی معیشت آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی ہے۔ سٹاک مارکیٹ جو کراچی کی ہے وہ 30,000 کے اوپر گری ہوئی تھی، آج وہ 1 لاکھ پوائنٹ کو کراس کر چکی ہے، اور دنیا کی سب سے کامیاب سٹاک مارکیٹ بن چکی ہے۔ سٹاک مارکیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو سرمایہ کار ہے وہ پاکستان میں پیسہ لگا رہے ہیں، ان کا پاکستان پہ اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ملک دوبارہ ترقی کے راستے پہ چل پڑا ہے تو آپ مجھے بتائیں، آپ زمیندار ہیں، جب آپ زمین پہ محنت کر کے ہل چلا کے کھیت تیار کر دیتے ہیں اور اس میں بہترین بیج لگا دیتے ہیں، تو کیا زمین میں بیج لگانے کے بعد پھر کوئی ہل چلاتا ہے؟ پھر فصل لینے کے لیے آپ کو مٹی کو امن اور سکون دینا ہوتا ہے۔ آج ہم نے بھی ہل چلا کر زمین تیار کر کے اس میں بہترین پالیسیوں کے بیج لگا دیے ہیں۔ اب اگر ان پالیسیوں کے بیج سے پھل کھانا ہے تو ہمیں پاکستان کی دھرتی کو امن، سکون اور استحکام دینا ہے۔ اگر ہم نے امن، سکون اور استحکام نہیں دیا تو یہ ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا۔ تو کیا پاکستان کو امن کی ضرورت ہے یا پاکستان کو دھرنے اور انتشار کی ضرورت ہے؟ کیا پاکستان کو سول نافرمانی کی ضرورت ہے یا پاکستان کو ترقی کے راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے؟ یہ جماعت اس وقت فسادیوں کا، انتشاریوں کے ٹولے کے ہاتھ میں یرغمال بن چکی ہے۔ یہ جماعت پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں میں یرغمال بن چکی ہے، اور آج پاکستان کے دشمن اس سے صرف پاکستان کی ریاست کو بدنام کرنے کا کام لے رہے ہیں۔ آج ان سے
جو ان کے پیچھے ان کے اسرائیل کی لابی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ان کے ذریعے دنیا کی توجہ غزہ سے ہٹ جائے اور پاکستان کی طرف چلی جائے۔ آپ مجھے بتائیں، جو غزہ کا ظلم ہو رہا ہے، کیا ہوا اسلام آباد میں جو غزہ میں ہو رہا ہے؟ اسلام آباد میں تو تم نے پولیس والوں کو مارا، تم نے رینجرز کو مارا، اور اس کے بعد دنیا میں یہ پیغام دے رہے ہو کہ اسلام آباد میں غزہ سے زیادہ ظلم ہو گیا ہے۔ تو تم کس کا کام کر رہے ہو؟ اگر تم دنیا کو یہ بتلا رہے ہو کہ اسلام آباد میں غزہ سے اور کشمیر سے زیادہ ظلم ہوا ہے، تو تم ہندوستان اور اسرائیل کو خوش کر رہے ہو کہ توجہ دنیا کی ادھر سے ہٹ کے پاکستان کے پیچھے پڑ جائے۔ تم پاکستان سے دوستی کر رہے ہو، پاکستان سے دشمنی کر رہے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں بڑی اہم ہیں۔ اس وقت ہم نے پاکستان کی ترقی کو دوبارہ تباہ نہیں ہونے دینا جیسے 2018 میں ہوئی تھی۔ ہم نے سی پیک کے منصوبے کو تباہ نہیں ہونے دینا جیسے وہ بانی پی ٹی آئی تباہ کر گیا تھا۔ ہم نے پاکستان کے نوجوانوں کو تاریک نہیں ہونے دینا، انہیں گالی گلوچ سکھا کے۔ ہم نے پاکستان کے نوجوانوں کو کمپیوٹر کی تعلیم دینی ہے، ان کو لیپ ٹاپ سے آراستہ کرنا ہے، اور ان کو 21ویں صدی کے لیے تیار کرنا ہے تاکہ وہ ملک کو آگے لے کے جا سکیں۔ اسی طرح آج اگر آپ نارووال کا جائزہ لیں تو پچھلے 5 سالوں میں جب اس مہاتما کی حکومت تھی، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی مجھے پی ٹی آئی کا بندہ جواب دے کہ تمہاری مرکز میں حکومت تھی اور تمہارے پاس وسیم اکرم پلس تھا پنجاب کے اندر، بتاؤ نارووال کے اندر کون سی اینٹ لگائی تم نے؟ کون سا تعلیم کا منصوبہ بنایا؟ کون سا صحت کا منصوبہ بنایا؟ کون سی سڑک بنائی؟ جتنی ٹوٹی ہوئی سڑکیں تھی آج ہم ان کی مرمت کر رہے ہیں۔ مرید کے نارووال روڈ کی بھی ہم مرمت کر رہے ہیں، یہ بدو ملی قلعہ کالر والے کی بھی ہم مرمت کر رہے ہیں، یہ نیو لاہور روڈ کی بھی ہم نے مرمت کی۔ یہ 5 سال یہ نیو لاہور روڈ کھنڈروں کے اندر ٹوٹ کے کھڈوں کی سڑک بن گئی تھی کہ نہیں بن گئی تھی؟ آج مرمت ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے؟ کیا یہ ان 5 سالوں میں مرمت نہیں ہو سکتی تھی؟ لیکن ان کی توجہ ترقی نہیں تھی۔ نارووال چھوڑ دو، میں سوال کرتا ہوں پی ٹی آئی والوں سے، پشاور سے لے کے کراچی تک کوئی ایک منصوبہ گنا دو کہ ہمارے مہاتما نے یہ منصوبہ بنایا، یہ تعلیم کی یونیورسٹی بنائی ان 4 سالوں میں، یہ نیا ہسپتال